بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری صحت کا انحصار جن چیزوں پر ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم ہماری خوراک ہے۔ ہماری ڈائٹری ہیبٹس، ڈیلی روٹین اور ایکسرسائز کرنے یا نہ کرنے کی عادات اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نامناسب ڈیلی روٹین اور غیر متوازن خوراک بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، جن میں ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر سر فہرست ہیں، اور سال 2021 کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک پاکستان میں 46% سے زائد شہری جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ پاکستان ہائی پوٹینشل لیگ نامی طبی تنظیم کے مطابق ہر 20 میں سے 9 سے بھی زائد پاکستانیوں کو ہائی بلڈ پریشر کا سامنا ہے، اور ایسے میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہو چکا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ ایکسرسائز نہ کرنا اور نامتوازن غذا کا استعمال ہے۔ کون کون سی غذائیں ہائی بی پی اور ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتی ہیں، اور کن غذاؤں کے استعمال سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے؟ بلڈ پریشر کی برسوں تک کوئی خاص علامات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے طبی ماہرین بلڈ پریشر کو خاموش قاتل قرار دیتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن سے مراد شریانوں کے خلاف بڑھتا خون کا دباؤ ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دل گردوں کی بیماریوں کے ساتھ اسٹروک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نارمل بلڈ پریشر 80 سے 120 ملی لیٹر مرکیوری ہونا چاہیے، لیکن ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے دوران اس سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن سے آپ کا بی پی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ نمبر 1، بڑھتے وزن پر کنٹرول۔ جی ہاں ناظرین، وزن میں کمی لانا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے۔ عورتوں اور مردوں میں یہ تناسب کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ وزن میں کمی کے علاوہ آپ کو اپنی ویسٹ لائن پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی ویسٹ لائن 40 انچ سے زیادہ ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے، جبکہ خواتین میں اگر یہی ویسٹ لائن 35 انچ سے زیادہ ہو تو ان کے لیے خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہفتے بھر میں 50 منٹ اور دن بھر میں 30 منٹ جسمانی ورزش کے لیے مختص کر دیں۔ میں آپ کو ہائی بلڈ پریشر میں اپنائی جانے والی ڈیلی روٹین اور غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے صبح کے وقت کی بات کروں گی۔ 6 سے 6:30 کے درمیان 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 لہسن کی پھلی کھانی ہے۔ یہ نہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گی بلکہ دل کے افعال کو بھی بہتر بناتی ہے۔ لہسن میں ہمارے پاس ایلیسن موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر تب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور ایلیسن ہمارے خون کی شریانوں کو بہتر کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کا بہاؤ درست رہتا ہے۔ 8 سے 8:30 کے درمیان آپ کو ناشتے میں ایسی چیزیں لینی چاہیے جس میں چھان اور فائبر بہت زیادہ موجود ہو۔ اگر آپ آئلی چیزیں کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں چکنائی کا تناسب بڑھے گا اور وہ آپ کی شریانوں کو بلاک کریں گی۔ اگر آپ ڈبل روٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو براؤن بریڈ استعمال کریں۔ جو لوگ صبح کے وقت روٹی کا استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ چھان والے آٹے کی روٹی کھائیں۔ جو لوگ ناشتے میں دلیا کھاتے ہیں تو وہ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے جو کا دلیا استعمال کریں۔ جو کے دلیے میں فائبر اور پوٹیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پوٹیشیم بی پی کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس کے لیے انہیں کیلے کا اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ناشتے میں شامل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 2، انڈے کا استعمال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کی زردی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف سفیدی کھانی چاہیے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ انڈے کی سفیدی کے ساتھ زردی میں بھی استعمال کریں، کیونکہ اس میں فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں
جو کہ کولیسٹرول کے لیے بہترین ہیں۔ ہمارے جسم میں جا کر انڈے کی زردی کوئی منفی اثرات مرتب نہیں کرتی۔ نمبر 3، کیلشیم۔ ہائی بی پی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کیلشیم ہمارے جسم میں اس مقدار میں داخل نہیں ہو پاتا جس مقدار میں ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، کیلشیم کے بہترین سورس والی غذائیں سب کو پتہ ہیں کہ دودھ، دہی، پنیر استعمال کریں، چاہے وہ گائے، بھینس، بکری کا دودھ ہو۔ دودھ سے بنی تمام غذاؤں میں کیلشیم بھرپور مقدار میں ہوتا ہے۔ امریکہ کی ایک تحقیق میں 100 مردوں اور خواتین کو 100 دن تک دہی کا استعمال کروایا گیا۔ اس کے نتیجے بہت حیران کر دینے والے تھے۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو اس ریسرچ کے مطابق 20% تک ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہی کھانے والے شخص کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ تحقیق تو آج کے دور کی ہے، لیکن ہماری حکمت صدیوں سے کہتی ہے کہ جو شخص روزانہ دہی کھاتا ہے انشاءاللہ وہ لمبی زندگی پائے گا۔ آپ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال زیادہ کریں، نہ صرف آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اس سے آپ کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نٹرک آکسائڈ والی غذائیں۔ اب میں آپ کو نٹرک آکسائڈ والی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ جسم میں جا کر شریانوں کو بند نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کو کشادہ کرتا ہے۔ نٹرک آکسائڈ آپ کی شریانوں کو کشادہ کرے گا تو اس سے بلڈ پریشر اتنا ہائی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی شریانوں کی بلاکیج نہیں ہوگی تو خون کا بہاؤ بالکل ٹھیک رہے گا اور آپ کا بی پی زیادہ نہیں ہوگا۔ نٹرک آکسائڈ کا سب سے اچھا سورس چقندر ہے۔ یہ ایک لال رنگ کا پھل ہوتا ہے۔ یہ کھانے میں بہت بہترین رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اس کو صحیح سے استعمال کیا جائے تو یہ خوش ذائقہ سبزی ہے۔ میرے نزدیک چقندر کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو اسے آپ سیلڈ میں استعمال کریں یا جوس نکال کر پئیں۔ اس کو پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ چقندر کو اپنی غذا میں شامل کریں۔ یہ نٹرک آکسائڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو بی پی ہائی نہیں ہونے دے گا۔ نمبر 5، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز والی غذائیں۔ یہ نہ صرف آپ کے دل، دماغ، اعصاب اور آنکھوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے بلڈ پریشر ہائی کو کنٹرول کرنے میں اور مینٹین کرنے میں بھی بہترین ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ان غذاؤں میں موجود ہوتا ہے، وہ ہے اس میں سے سب سے بہترین ہے چیا سیڈز۔ چیا سیڈز اومیگا 3 سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر آپ چیا سیڈز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بی پی نہیں ہوگا۔ نمبر 6، پولی فینولز والی غذائیں۔ پولی فینولز ایک قدرتی کمپاؤنڈ ہے جو آپ کے بی پی کو کنٹرول رکھنے اور مینٹین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پولی فینولز میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ اگر آپ پولی فینولز والی غذائیں لیتے ہیں تو آپ کا بی پی کنٹرول اور مینٹین رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں بہت سارے وٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں پولی فینولز موجود ہوتے ہیں، لیکن زیتون کا تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس لیے ناظرین اس کو کم مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اگر بی پی کا مریض زیادہ مقدار میں زیتون کا تیل استعمال کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، فلیونوائڈز ایک قدرتی کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کے خون کو مینٹین کرتے ہیں۔ یہ آپ کا بی پی ہائی ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ وہ غذائیں استعمال کرتے ہیں جن میں فلیونوائڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ جہاں آپ کو صحت کے دوسرے بہت سے فوائد ملیں گے، یہ ایک اینٹی کینسر ہے جو خون کو مینٹین رکھے گا، آپ کا بی پی ہائی ہونے سے بچائے گا۔ سب سے ایزی سورس فلیونوائڈ کا اسٹرابیری ہے جو کہ پاکستان میں آرام سے دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ میں بہت زیادہ مقدار میں فلیونوائڈز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرین ٹی بھی فلیونوائڈز کا بہترین سورس ہے۔ نمبر 8، پستہ۔ اس میں بہت سے فوائد چھپے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کرتے رہیں
تو ہم ہائی بی پی سے بچے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس مرض میں مبتلا بھی ہوں تو تب بھی آپ روزانہ کے 7 سے 10 پستے استعمال کریں۔ پستوں کے اور بھی بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں، لیکن بی پی کے لیے پستے اکثیر ہیں، اس لیے ان کا استعمال روزانہ لازمی کریں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ غذائیں جو اگر آپ روزمرہ کے کھانے میں شامل کرتے ہیں تو بہت سے ہیلتھ کے فوائد حاصل ہوں گے، ساتھ ساتھ ہائی بی پی سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ یہ غذائیں اپنی خوراک میں شامل کریں گے اور صحت مند زندگی بسر کریں گے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔